الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری چل رہی تھی اہل کتاب کی جو مکاریاں تھیں اور جو تدبیریں کرتے تھے مسلمانوں کو اپنے ایمان سے ہٹانے کے لیے، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ان آیات میں بھی انہی کا تذکرہ ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا، اپنے لوگوں سے کہا، جیسے یہودی لوگوں نے یہودیوں سے کہا کہ تم لوگ اس بات پر ایمان لے آؤ جو وہ مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے صبح کے وقت، اور شام کے وقت تم اس کا انکار کر دو تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جو کمزور قسم کے لوگ تھے، کمزور ایمان والے تھے، کہا ان کے اوپر معاملہ گڈمٹ کر دو۔ گڈمٹ کا مطلب یہ کہ ایسا خلط مت کر دو کہ سامنے والا سچائی کو سمجھ نہ سکے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اہل کتاب کو تو کتاب دی گئی ہے، تورات، کرسچنوں کے پاس انجیل ہے، بائبل ہے، اور یہودی جوئس کے پاس تورات ہے۔ اب وہ ایک دفعہ اسلام میں داخل ہوں گے اور پھر چلے جائیں گے تو لوگ سوچیں گے کہ اس دھرم میں کوئی گڑبڑ ہوگی، اس لیے یہ لوگ واپس چلیں گے اپنے دھرم میں، کچھ کمزوری ہوگی۔ اب یہ ایمان اور کفر کی بات کہ صبح میں ایمان لاؤ شام کو کفر کرو، اس کا ایک مطلب تو امام بغوی نے یہ نقل کیا کہ خیبر کے جو یہودی تھے اور قرینہ کے جو لوگ تھے، ان میں سے تقریباً 12 عالموں نے اس پر اتفاق کیا کہ صبح میں ایمان کا اظہار کرو، شام کو کفر کرو۔ ایک قول یہ ہے، مجاہد اور مقاتل یہ کہتے ہیں، اسی طرح مفسر قلبی بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی کہ ایمان کا اظہار کرو، انکار کرو، اس سے قبلے کا مسئلہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ پھر
17 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت تھی دل کی کہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرنے کا حکم مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ مکہ کی طرف مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو ان لوگوں کو جب قبلے کی طرف کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ملا، یہ یہودیوں پر بھاری پڑ گیا، کیونکہ مسجد اقصی جو ہے اس کو تو مانتے ہی ہیں۔ آج بھی سب سے بڑا جو ایک ایشو کھڑا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تیسرا مسئلہ، تیسری مسجد بنانا چاہتے ہیں اپنی، سب کو توڑ کے۔ سب سے بڑا مسئلہ آج کا یہی ہے۔ خیر، بہت بڑی گہری باتیں ہیں اس کے اندر۔ اب ان کو بھاری پڑ گیا کہ یہ تو ابھی تو ہمارے ساتھ تھے، مسجد اقصی کی طرف رخ کرتے تھے، اور یہ مکہ کی طرف کرنے لگے۔ تو کعب بن اشرف تھا اور اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ صبح میں تو تم قبلے کی طرف یعنی کعبہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور شام کے وقت پھر اپنے قبلے کی طرف ہو جاؤ، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ مسلمان اس معاملے میں پیچھے ہٹ جائیں۔ کیسے پیچھے ہٹیں گے؟ جب صبح میں ایمان کا اظہار کریں گے مسلمانوں کے سامنے، نماز پڑھیں گے قبلہ کی طرف، جب شام کے وقت وہ اپنے دین کی طرف مرتد ہو جائیں گے، دوبارہ اپنے یہودیت کی طرف چلے جائیں گے، تو لوگوں میں جو جاہل قسم کے لوگ ہوں گے وہ یہ سوچیں گے کہ ان کے پاس تو کتاب تھی، نالج تھا، نالج کے باوجود یہ واپس جا رہے ہیں ادھر، اس کا یہ مطلب کہ اسلام میں کوئی کمزوری ہے، کوئی عیب ہے۔ دیکھو ایک بات سنو، جہاں غلط کی طرف جانا ہوتا ہے یہاں لوگ سوچیں گے، لیکن حق کی طرف جانا ہوگا نہیں سوچیں گے۔ اب بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اتنے بڑے بڑے عالم ہو کے وہ لوگ تقلید کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر رہے ہیں، ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں، تو پھر ہم کندے ناتراش، ہمارے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ عربی جانتے، نہ کچھ جانتے، نہ حدیث کا پتہ ہے، صرف ٹرانسلیشن سن کے۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اتنے بڑے بڑے علماء آخر امام ابو حنیفہ کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں، کچھ تو بات ہوگی، وہ ایسا نہیں سوچتے، لیکن ایسی غلط بات میں ضرور سوچیں گے۔ کمزور ایمان جب ہوتا ہے تو آدمی اس طرح کی بات سوچتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جب تم لوگ ملو صبح کے وقت تو ایمان کا اظہار کرو، ایمان لے آؤ، اور جب آخری وقت ہو تو پھر اپنے طریقے سے نماز پڑھو، تاکہ وہ لوگ یوں کہے کہ یہ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ صحیح ہے، یہ جو کر رہے اس کو ہم پہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر پہلی آیت میں ان لوگوں کی مکاری کو بیان کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم اقرار مت کرو مگر ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہارے دین کا اتباع کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی علم ہے، جو کچھ بھی نالج ہے، اس کو مسلمانوں کے سامنے مت اوپن کرو، اس کو مسلمانوں کو مت بتاؤ۔ جو باتیں تمہارے پاس ہیں تم اپنے ہی لوگوں کو بتاؤ، جو اہل کتاب ہے انہی کے سامنے اپنی باتوں کا اقرار کرو، جو کچھ ایمان ہمارا ہے، جو اصلی چیز ہے وہ اپنوں ہی کو بتاؤ، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے سامنے اگر تم کھول دو گے باتیں تو وہ تمہارے خلاف حجت پکڑیں گے۔
دلیل پکڑیں گے کہ تم تو ایسا کہہ رہے تھے، تمہاری کتاب میں تو ایسا ہے، پھر ابھی تم ایسی بات کر رہے ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ لا تؤمنو، یہ لوگ یوں بھی کہتے تھے آپس میں کہ تم اظہار مت کرنا اپنی حقیقت کا مگر اس کے سامنے جنہوں نے تمہارے دین کا اتباع کیا ہے، جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے، اسی کے سامنے تم اپنی باتوں کو ظاہر کرنا۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اے نبی جی آپ فرما دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اللہ جسے ہدایت دیتا ہے، مومنوں کے دلوں کے اندر مکمل ایمان اللہ ہی ڈالتا ہے۔ دیکھو ہدایت کا معاملہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ جسے دے گا اسے ملے گی۔ اللہ کے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں تھا، قرآن میں صاف الفاظ میں ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یہ نبی جی آپ جسے چاہو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، راستہ بتلا سکتے ہیں لیکن منزل تک پہنچانے کا کام یہ خدا کا ہے، اللہ کا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ یہ ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی سے مانگو، وہ تمہیں راستہ بتائے گا، وہ تمہیں ہدایت دے گا۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ۔ اب یہاں تک کی بات تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مکاری کو بتلایا، پھر اس کا جواب دیا کہ دیکھو صحیح ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اسی کی ہدایت، اب تم جس کو ہدایت کہو وہ تھوڑی ہدایت بن جائے گی، اور تم کسی کو راستہ نہیں دے سکتے، تم کسی کو گمراہ بھی نہیں کر سکتے، اور تم کسی کو ہدایت بھی نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ تو یہ سب مکاریاں کیوں کرتے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزن بتلایا ان کی مکاری کا۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، یہ سب اس لیے کر رہے تھے کہ کسی کو دی جا رہی ہے وہ چیز، ایسی چیز جو تم کو دی گئی، مطلب یہ ہے کہ نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، ہدایت ایمان مسلمانوں کو دی گئی، قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر اتارا، کہا کہ یہ چیز مسلمانوں کو دی جا رہی تھی، قرآن اترتا جا رہا تھا، یہ ان کو حسد تھا۔ ہدایت تو ان کو بھی ملی تھی، یہودیوں کو بھی ملی تھی، کتاب بھی ان کو ملی تھی، لیکن یہ ہدایت، یہ ان کے اندر جو نبی آئے تھے، یہ نبوت بنی اسماعیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، یہ ان کو حسد تھا۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، گھمنڈ کو نہیں، جیلسی کو کہتے ہیں حسد۔ حسد کے معنی جیلسی، بھائی ان کو کیوں دیا جا رہا ہے، ہم کو دینا چاہیے، ان کو نہیں دینا چاہیے، اسی کو تو جیلسی کہتے ہیں، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ ہاں، دنیا کے اندر جو 3 گناہ سب سے بڑے پیش آئے ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، صاحب روح البیان نے نقل کی ہے کہ 3 چیزیں سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ ثلاث ہن اصل کل خطیئہ، 3 چیزیں ہر گناہ کی جڑ اور بنیاد ہے۔ فاتقوہن، تم ان سے بچو، واحذروہن، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ ایاکم، سب سے پہلی چیز، ایاکم والکبر، اپنے آپ کو گھمنڈ سے بچاؤ، تکبر سے بچاؤ۔ فإن ابلیس حملہ الکبر علی اللہ یسجد لآدم، سب سے پہلا گناہ جو اللہ کی مخالفت میں ہوا وہ گھمنڈ کا تھا۔ شیطان کو، فرشتوں کو کہا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، سب نے کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اب میں کیوں کروں گا؟
میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، اسی کا نام گھمنڈ ہے۔ شیطان نے یہی کہا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ کے اندر طاقت ہے، بھڑکنے کی، اٹھنے کی اس کی صفات ہے۔ مٹی تو گری پڑی چیز، اس پہ ہر ایک چلتا ہے، تو میں کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ یہ گھمنڈ کیا تھا، اپنے کو بڑا سمجھا اور آدم علیہ السلام کو ہلکا سمجھا۔ یہ سب سے پہلا گناہ ہوا۔ دوسری چیز وَإِيَّاكُمْ وَالْحِرْص، اپنے آپ کو لالچ سے بچاؤ۔ گریڈی کہتے ہیں، اپنے آپ کو لالچ سے بچاؤ، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو وہ درخت کھانے کا، جنت کے اندر جانے کے بعد جو درخت کا گیہوں کا دانہ جو کھا لیا تھا، کیوں کھایا تھا؟ لالچ ہو گئی۔ کیا لالچ دلائی تھی شیطان نے؟ کہا کہ اس دانے کو کھا لو گے تو تمہیں ہمیشہ کی جنت مل جائے گی، نکلنا نہیں ہوگا یہاں سے۔ تو یہ تو ان کا ارادہ تو اچھا تھا، آدم علیہ السلام کو چلو ہمیشہ کی جنت ملے گی، لیکن اس میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کو مت کھانا۔ تو ان کا ارادہ تو یہ تھا، لیکن لالچ، یہ حرص تھی۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں رہنے کی لالچ میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ اب وہ تو طے تھا، دیکھو یہ تو طے تھا کہ ہونا، دنیا اللہ کو بنانی تھی اور آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہونے کی تھی۔ اچھا یہ ایک چیز ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْحَسَدِ، اور اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ فَإِنَّ ابْنَيْ آدم إِنَّمَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ حَسَدًا، اس لیے کہ آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ حابیل اور قابیل، یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور پہلے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو انسانیت کی نسلوں کو بڑھانا تھا، تو آدم علیہ السلام کی پشت سے، حوا کے پیٹ سے دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، دوسری دفعہ ایک لڑکا ایک لڑکی، تو پہلی دفعہ کا لڑکا، دوسری دفعہ کی لڑکی، پہلی دفعہ کی لڑکی، دوسری دفعہ کا لڑکا، یہ آپس میں نکاح کر سکتے تھے اس شریعت میں، انسان کو بڑھانا تھا تو اس وقت جائز تھا۔ لیکن حابیل اور قابیل میں معاملہ یہ ہو گیا کہ ایک بھائی کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اور دوسرے بھائی کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ بہت کالی تھی۔ تو جس کے ساتھ بہن پیدا ہوئی خوبصورت تھی، اس نے کہا کہ میں ہی اس سے شادی کروں گا، تو بہتیرا سمجھایا گیا کہ نہیں، کہا کہ میں اس سے کروں گا، اس نے کہا کہ نہیں۔ اب یہ بھائیوں میں لڑائی، حسد ہو گیا کہ اس کو کیوں اتنی خوبصورت مل رہی ہے، مجھے کیوں کم، ایک نے ایک کو قتل کرنا۔ تو یہ جو کلنگ کا جو عمل دنیا میں پیش آیا، پہلا مرڈر عورت کی وجہ سے ہوا، دنیا میں پہلا مرڈر، اور ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا، کیا تھا اس میں؟ حسد تھا کہ اس کو اتنی خوبصورت ملے، مجھے کیوں نہیں۔ یہ حسد کا گناہ دنیا میں آیا، اور حسد ایک ایسا گناہ ہے میرے عزیزوں کہ اس سے کچھ ملتا نہیں۔ حسد کر لینے سے کچھ ملنے کا نہیں۔ میں اگر آپ سے حسد کروں گا تو کیا آپ کی چیزیں مجھے مل جائیں گی؟ مجھے ایک چیز ملے گی، ہمیشہ کا غم ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ توانم ای کے نیازار مندرون کسے حسود را چی کنم کہ او از خود رنج درس۔ بھئی میں یہ کر سکتا ہوں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ کسی کو ستاؤں نہیں، لیکن حاسد کو میں کیا کروں؟ وہ خود رنجیدہ ہے، جو جیلسی رکھتا ہے وہ خود پریشان ہے، تو اس کو تو میں کیا کروں؟ بھئی میں آپ کو تھپڑ نہ ماروں، آپ کو گالی نہ دوں، آپ کا مال نہ کھا جاؤں، یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن جو آدمی مجھ سے جیلسی رکھتا ہے تو اس کو تو میں کیسے ٹھنڈا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ وہ خود پریشان ہے، اس نے بیماری خود پال رکھی ہے۔ آگے کہا بمیر تاب رہی اے حسود کی رنجیز کہ از مشقت جز بمرگ نہ توارست۔ کہا کہ یہ حاسد تو مر جا تاکہ تو اپنی بیماری سے چھٹکارا پاوے، کیونکہ حسد کی بیماری ایسی ہے کہ سوائے موت کے اور کسی چیز سے اسے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔
دل کے اندر حسد ہمیشہ رہتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر یہودیوں کی جو برائی بتائی وہ یہ کہ ان میں حسد تھا. اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی. اس نبوت پہ ان کو حسد تھا کہ علم کا ہمارے خاندانوں میں نبوت کئی ہزار سال سے آئی, کئی ہزار نبی ہمارے خاندان میں آئے, اب ہمارے خاندان میں سے یہ علم اور نبوت چلی گئی ادھر نہیں جانی چاہیے تھی. جیلسی کی اگر اجازت ہوتی تو 2 جگہ پہ جیلسی کر سکتے تھے. لا حسد الا فی اثنتین. حسد اگر جائز ہوتا, جیلسی اگر جائز ہوتی تو 2 جگہ پہ کرنے کی اجازت ہوتی. رجل آتاہ اللہ مالا, کسی کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ صحیح ڈھنگ پہ خرچ کر رہا ہے, صحیح جگہ پہ خرچ کر رہا ہے, تو اس پہ ہوتی. جس کسی کو اللہ نے علم دیا ہے اور اس علم کے اوپر وہ چلتا بھی ہے, لوگوں کو پہنچاتا بھی ہے, تو کہا کہ اس پر حسد ہو سکتا تھا, لیکن حسد کی گنجائش نہیں ہے. ایک روایت صاحب روح البیان نے نقل کی ہے کہ 6 قسم کے لوگ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. 6 قسم کے لوگ. 6 يدخلون النار قبل الحساب. 6 قسم کے لوگ ہیں جو جہنم میں حساب سے پہلے ڈال دیے جائیں گے. دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو بلا حساب کتاب اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے, اللہ ہم سب کو بنا دے ایسا. ارے کیا کمی ہے اس کی, اگر اس نے قبول کر لیا ہے تو نہیں ہم اس طرح لائق, لیکن دعا کرنے میں تو کیا جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ بلا حساب ان کو سیدھے کہتے نہیں کہ اس کا کیس نہیں چلے گا, جاؤ, بغیر کیس کے ہی اس کو اتنے سال کے لگا دی گئی. تو 6 قسم میں سے پہلا یہ ہے الامراء من بعد بالجور. میرے بعد جو عمر آئیں گے وہ ظلم کریں گے, ظلم کی وجہ سے سیدھے جہنم. والعرب بالعصبیہ. عصبیت کی وجہ سے, ہم عرب ہیں تم عجم ہو, چاہے کچھ بھی ہو, مرو تم لوگ. عصبیت, عصبیت جانتے ہو؟ عصبیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے خاندان کے, بھائی ہم فلاں خاندان کے لوگ ہیں, ہمارا آدمی چاہے غلط ہوگا پھر بھی صحیح ہم مانیں گے, خاندان کی بنیاد پر. ہم انگلش بولنے والے ہیں تو ہماری قوم ایک ہے, تم عربی بولنے والے ہو تم الگ ہو, یہ عصبیت اس کی وجہ سے. تیسرا والدہاقین بالکبر. کسان لوگ جائیں گے تکبر کی وجہ سے, کسان لوگ. والتجار بالخیانہ. بزنس کرنے والے لوگ خیانت کرنے کی وجہ سے جائیں گے. واہل الرستاق بالجہل. اور دیہاتی لوگ جہالت کی وجہ سے. واہل العلم بالحسد. اور علم والے حسد کی وجہ سے جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کہا کہ یہ حسد اتنی بری چیز ہے. ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا تھا, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم. تم یہ ساری تدبیریں اور مکاریاں اس لیے کرتے ہو کہ تم کو جو چیز دی گئی ایسی چیز کسی دوسرے کو دی جا رہی ہے, اس کا حسد ہے. او یحاجوکم عند ربکم. یا یہ کہ یہ مسلمان تم پر غالب نہ آ جائیں تمہارے رب کے پاس. یا یہ مسلمان تم پر غالب آ جاتے ہیں تمہارے رب کے پاس. مطلب یہ ہے کہ جب تم سے بات چیت ہوتی ہے, محادثہ ہوتا ہے, تو مسلمان غالب رہتے ہیں. یہ غالب نہ آئے اس لیے تم لوگ کہتے ہو کہ ان کو باتیں مت کہو, یا کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حجت کریں گے کہ یا اللہ ان کو تو باتیں بتائی گئی تھی, انہوں نے نہیں مانا تھا. تو اس کا تم کو ڈر ہے کہ کہیں مسلمان لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری باتوں کے ذریعے حجت نہ پکڑ لیں, اس سے تم ڈرتے ہو, اس کے لیے تم یہ پلاننگ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الفضل بید اللہ. یاد رکھو فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. فضل سے مراد ہدایت, توفیق, علم دینا, کتاب دینا, یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ کے قبضے ہیں. بھائی اگر کسی کو اللہ نے علم دیا ہے تو اللہ کا شکر ہے, اس کو دیا اللہ نے, ہمیں اس کی شکر, اس کی تعظیم کرنی چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ حسد کریں
کہ وہ ایسا ذلیل ہو جائے یا یہ کہ وہ گر جائے لوگوں کی نظروں کے اندر سے، یہ تو بری بات ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ، اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، چلو مال بھی ایک نعمت ہے، تو ہمیں اس سے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کریں یا اللہ اس کو صحیح راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بھائی تمہارا مال تمہارا ہے، تم کو اللہ نے دیا ہے، میں کیوں حسد کروں گا کہ یا اللہ اس کو نہیں لینا چاہیے تھا؟ میں کون ہوں جو اللہ کی تقسیم کو غلط کہہ دوں اور اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض کر ڈالوں؟ حاسد اصل میں جو جیلسی کرنے والا ہے وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر اعتراض کرنے والا ہے کہ اللہ کو اس کو نہیں دینا چاہیے، ارے اللہ جانتا ہے کہ اس کو کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ واللہ واسع علیم۔ قل ان الفضل بید اللہ، فضل ہدایت، توفیق، علم، کتاب، یہ سب اللہ کے قبضے میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی مشیت، اس کی چاہت میں۔ اگر تم کہو کہ نہیں اللہ تو اسی کو دے، تو پھر اللہ کی قدرت کا کیا؟ اللہ میں چاہتا ہوں وہ کر، تو پھر اللہ کی چاہت مشیت کا کیا مطلب ہوا؟ واللہ واسع علیم، اللہ تعالی وسیع، واسع ہے یعنی کامل قدرت والا ہے، علیم کامل علم والا ہے۔ واللہ واسع علیم، یہ دو صفت بیان کی یہاں پہ، اللہ تعالی کامل قدرت والا ہے، واسع علیم، اور کامل علم والا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا تھا، ہمیشہ یاد رکھو، کوئی بھی حکومت کرنے والا ہو اس میں دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک پاور بھی ہونا چاہیے اور ایک نالج بھی ہونا چاہیے۔ اگر آدمی کے پاس پاور تو ہے لیکن نالج نہیں تو کیا کرے گا؟ ناچ مارے گا، وہ انصاف نہیں کر سکے گا، مجرم کو غیر مجرم کہہ کے چھوڑ دے گا اور غیر مجرم کو مجرم کر کے پکڑ لے گا۔ اور اگر پاور نہیں ہے اور علم ہے تو کیا ہوگا؟ اب ہم لوگ ہیں، کچھ پڑھ لیا ہے، دو چار بول لیتے ہیں تو ہم بیان میں کہہ دیتے کہ بھئی یہ غلط ہے وہ غلط ہے، ہم منوا تو نہیں سکتے کہ بھئی ایسا مت کرنا، بس کہہ دیا ہم نے۔ تو ایک تو قدرت بھی ہونی چاہیے اور علم بھی ہونا چاہیے، اگر دونوں میں سے ایک کی کمی ہے تو وہ آدمی آگے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل قدرت والا ہے، اپنی کمال قدرت سے جس بندے پر جیسا کرنا چاہے وہ کرتا ہے، اور کمال علم کی وجہ سے اللہ کا ہر کام حکمت والا ہے، کمال علم کی وجہ سے۔ علم والا جب کام کرے گا تو وہ حکمت کے ساتھ کرے گا، علم نہیں ہوگا تو آدمی علل تب کر دے گا، جو بات جہاں نہیں کہنے کی تھی وہ کہہ ڈالے گا وہاں پہ، سمجھ رہے ہیں؟ جب علم نہیں ہوتا تو آدمی ایسا کرتا ہے، جو بات نہ کہنے کی تھی وہاں پہ وہ کہہ دے گا، اور جو کہنے کا ہے وہ نہیں کہے گا۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے اسے خاص کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی خوبی کو بھی بیان کیا اور کمزوری کو بھی بیان کیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں دیکھو، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ بعض اہل کتاب وہ ہے کہ جن کے پاس آپ ایک ڈھیر سا مال امانت کے طور پر رکھ دیں تو وہ تم کو ادا کر دیں گے، اور بعض وہ بھی ہیں کہ جن کے پاس ایک دینار امانت کے طور پر رکھ دو وہ تم کو ادا نہیں کریں گے مگر یہ کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اہل کتاب یہودی ایسے ہیں بات کہ ان کے پاس آپ ڈھیر سا سونا رکھ دو امانت کے طور پر، آپ جب جائیں گے ادا کر دیں گے، اور بعض ایسے ہیں
کہ وہ ایک دینار کے اوپر امانت کے طور پر رکھو گے، وہ بھی نہیں کریں گے. پھر اس کے سر پہ چڑھ جاؤ، زبردستی کرو تو پھر دیں گے. دیکھو ایک تو بات یہ ہے کہ کچھ واقعے ایسے پیش آئے جس میں ایسا ہوا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ 1200 اوقیہ سونا بطور امانت کے رکھا. ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے. 200 درہم پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. 200 درہم پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. 200 درہم کا مطلب ہوتا ہے 619 گرام چاندی. 619 گرام. اب یہ اس کا 5واں حصہ گن لو تو 5واں حصہ اس کا ہوگا تقریباً 120 گرام سونا ایک اوقیہ کا سمجھو. اس کو 1200 کے گن لو. 1200 گنا ٹائمز کر دو. 1200 ٹائمز کر دو تو کئی کلو ہو گیا. اتنا کلو سونا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھا گیا بطور امانت کے. جب وہ قریشی گیا لینے کے لیے ادا کر دیا کہ بھائی جا لے جا، تیرا ہی ہے. اور کعب بن اشرف جو یہودی تھا، اس کے پاس قریش کے ایک آدمی نے 1 دینار بطور امانت کے رکھا کہ اس کو، دینار سونے کا ہوتا ہے، رکھو اس کو، میں بعد میں لے لوں. جب وہ واپس لینے گئے تو انکار کر دیا کہ نہیں دیا، انکار کر دیا. تو یہ واقعہ ہے. اگر اس کو دیکھو، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ تو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، صحابی ہیں. اور وہ تو دشمن تھا، اس کو تو قتل کروایا گیا تھا. اس کا لمبا واقعہ، سازش کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا. ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اور اگر یہاں کسی کی بات کو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دو، کعب بن اشرف کو چھوڑ دو، ان دونوں کی بات کو چھوڑ کر اہل کتاب کی ایک عادت کو قرآن نے بتایا ہے، تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ غیر کی تعریف کر سکتے فی ذاتی ہی، لیکن اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا. اگر غیر کتنی بھی امانت داری سے کام کر لے، اس کو اللہ دنیا میں تو دے دے گا لیکن آخرت میں کچھ نہیں دے گا، اس لیے کہ آخرت میں قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. آخرت کا فائدہ موقوف ہے ایمان کے اوپر، وہ نہیں تو کچھ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. وہ اس وجہ سے ایسا کرتے تھے یہ لوگ کہ کسی کا پیسہ نہیں دینے کا. یہ اس لیے کرتے تھے کہ یوں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ذمے یہ جو امیین ہیں، عرب لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں ہماری کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے. یعنی ان کے ساتھ جیسا کرنا ہو کرو، ان کا پیسہ کھا جاؤ، ہڑپ جاؤ، لوٹ لو، کچھ بھی کر لو، ہماری پکڑ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وہ اللہ پر جھوٹی بات کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے. امی کے معنی ان پڑھ، جو لکھنا نہ جانتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے. حضور کا کوئی استاد ٹیچر نہیں تھا، کوئی انسان نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کی تربیت کی ڈائریکٹ. اب جو لکھ نہ سکتا ہو وہ اپنی اصل کے اوپر، بھائی آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے کچھ بھی سیکھ کر نہیں آتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں جانا تھا، آپ نے سیکھا نہیں تھا. بعض کہتے ہیں کہ مکہ اصل میں ام القریٰ ہے، ساری دنیا کی جو ماں ہے وہ کیا ہے؟ مکہ ہے.
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے، تو عرب لوگوں کو امی کہا، امیین کہا۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ عربوں سے کچھ بھی کر لو کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ہاں، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کی کتابوں میں بھی امانت کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھو ایک حدیث شریف ہے، مسلمانوں کو خاص طور پر اس پہ حکم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لیس لأحد من الناس فیہن رخصہ، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں کسی کو کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں، بر الوالدین مسلمن کانا و کافرا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، چاہے ماں باپ کافر ہو چاہے مسلمان ہو۔ اس میں چھٹی نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو کرو، غیر مسلم ہے تو نہیں کرو، نہیں۔ آپ سوچو یہ کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ کافر ماں باپ ہو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اب مسلمان ہے تب تو کتنا ضروری ہوگا ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا کرتے ہیں۔ نمبر 2، الوفاء بالعہد لمسلم او کافر، لمسلمین کان او کافر، وعدے کو پورا کرنا۔ یہ وعدہ پورا کرنا یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہی کو وعدہ کیا تو پورا کرنے کا، اگر آپ نے کافر کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا۔ کوئی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو یہ کر دوں گا، اب کچھ ہو گیا، کہا نہیں اب نہیں کروں گا، میں وعدہ کیا تھا۔ ارے وہ تو مسلمان تھوڑی ہے کہ اس کے ساتھ وعدہ پورا کرنا ہی، مسلم ہو یا غیر مسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھایا، بہت سارے واقعات ہیں۔ نمبر 3 اداء الامانتی الی مسلم کان او کافر، امانت کو واپس کرنا، ادا کر دینا، چاہے وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی، سب برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ خیر، یہ مضمون آگے انشاءاللہ ابھی کچھ باقی ہے، آئندہ ہم اس کے اوپر تفصیل